أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اس آیت کا انواد ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پرشن کریں تو نسندیہ میں نکٹ ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا اتر دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اتہ چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص رحمت سے دعاؤں کو سویکار کرنے کا اعلان فرما دیا ہے، اپنے خاص فضل کا چشمہ جاری فرما دیا ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنا ہر کام خدا تعالیٰ کی رضامندی کے لیے حصول کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ایک نردھارت سمے میں کرتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مادھیم ہمارے لیے مہیا کر رہا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کا ساندھیہ پانے کا پریتن کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر ایسے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرنے کے بعد بھی ہم اس سے فیضیاب، اس سے لابھانوت نہ ہو سکیں۔ کیا دنیا میں رمضان کے مہینے میں زانی، ویبھچاری، ڈاکو، چور، دراچاری اپنے کام نہیں کرتے ہیں اور نسندیہ کرتے ہیں؟ اگر ہر ایک کا شیطان جکڑ دیا جائے تو پھر وہ یہ شیطانی کام کیوں کرے؟ یہ نصیحت ہے مومنوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اس لیے کہ تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کہنے سے اپنے آپ کو جائز کام سے بھی روک رہے ہو، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ عام حالات میں جو شیطان کو کھلی چھٹی ہے، جیسا کہ اس نے مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے انسان پر حملہ کرے اور اسے ورگلا کر اپنے پیچھے چلائے، اسے آج میں نے ان لوگوں کے لیے جکڑ کر باندھ دیا ہے، یا رمضان کے مہینے میں اسے باندھ دیا ہے اور ان لوگوں کو پوری طرح اپنی سرکشا کے قلعے میں لے لیا ہے، جو میری خاطر روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو کم کر رہے ہیں، اپنی روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے یہ فرمایا ہے کہ مادی خوراک یعنی کھانے پینے کو کم کر کے روحانی خوراک میں بڑھوتری کر رہے ہیں یا پریتن کر رہے ہیں، اور یہی رمضان کی واستوک روح ہے، روزے کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شیطان کو مکمل طور پر جکڑ دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ روزے دار کی جزا میں خود ہو جاتا ہوں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! بس ہمیں اس سے لابھ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جنت کے دروازے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھولے ہیں ان میں ہر دروازے سے پرویش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کے نیچے آنے والے بن جائیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم نے صبح سحری کھا لی اور شام کو افطاری کھا لی، اور رات اور دن میں جو نیکیاں کرنے کی تم سے امید کی جاتی تھی وہ نہ کی، تو یہ بھوکا پیاسا رہنا سارا دن کچھ کھانا پینا نہ کرنا نہ تمہیں کوئی فائدہ دے گا، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی مطلب ہے۔ یہ پیغام ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا ملا، بس ہمیں اس روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ضرورت ہے، جو رمضان کا مقصد ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ رمضان کی فرضیت اور اس کے احکامات اور روزوں کی اہمیت کے بارے میں بیان کی جانے والی آیات کے بیچ میں آنے والی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کے طریق یا کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جو عباد الرحمن ہیں یا عباد الرحمن بننا چاہتے ہیں، شیطان کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی اس طرح فرمایا ہے کہ جب میرے بندے اے رسول تجھ سے سوال کریں اور پوچھیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے، ایک عاشق کی طرح ویاکل ہو کر پرشن کریں، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہر کوشش کرنے کا بے چینی سے اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو گھبراؤ نہیں، تمہارے قریب ہی ہوں میں۔ بس پہلی بات یہ شرط تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے لگا دی ہے۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کا بندہ بننے کا حق ادا کرنے والا بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کے شیطان کو جکڑ دیتا ہوں۔ جب بھی شیطان حملہ آور ہو میں مدد کے لیے آ جاتا ہوں، صرف سال کا ایک مہینہ نہیں جو رمضان کا مہینہ ہے، بلکہ ہمیشہ شیطان کے حملے سے بچاؤں گا ایسے ویکتی کو جو بشرطے کہ میری بندگی کا حق ادا کرے، میرے حکموں کو پوری طرح مانے۔ صرف رمضان کے مہینے میں ہی نیکیاں نہ بجا لاؤ بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرو، قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرو اور اپنا ایمان مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری تمام صفات پر کامل یقین اور ایمان رکھو، پھر دیکھو کس طرح قبولیت دعا کے نظارے بھی تم دیکھتے ہو، اور اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھالنے والے ہی حقیقی ہدایت پانے والے ہیں۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ لوگ جو اس رمضان کو اپنی قبولیت دعا کا ہمیشہ ذریعہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے آدیشوں پر عمل کرنے والے ہوں، اپنے ایمان کو پورا کرنے والے ہوں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کو ماننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے راستے اور دعا کی قبولیت اور طریقے دعا کے راستے سکھائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اوسر پر فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دعا۔ جب کوئی ویکتی رو کر اور گڑ گڑا کر اس کے دروازے میں داخل ہوتا ہے تو وہ مولا کریم اس کی پاکیزگی اور پوترتا کی چادر پہنا دیتا ہے اس کو، اور اپنی مہانتا کا پربھتو اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ وہ بیجا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ قبولیت دعا کے لیے کیسی حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیا اس کے انواریہ باتیں ہیں جو قبولیت دعا کے لیے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے
کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اس لیے خود دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہی معنی ہیں اس دعا یعنی اہدنا الصراط المستقیم کے۔ فرمایا پہلے لازمی ہے کہ انسان اپنی آستھا اور اپنے کرموں میں پہلے نظر ڈالے، اپنے عقیدے پہ، اپنے اعمال پہ نظر کرے، کیونکہ خدائے تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح مادموں کے پیرائے میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس مقام پر ذرا غور کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے، یعنی سامان اور مادھموں کی۔ دعا کر لی اس لیے عمل کی ضرورت کوئی نہیں، سامانوں کی ضرورت کوئی نہیں، کوشش کی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نادان سوچے ہیں کہ دعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ دعا تو خود ایک سبب ہے، چھپا ہوا سبب ہے، وجہ بنتی ہے دوسرے سبب کو اور اسباب کو پیدا کرنے کی۔ پس قبولیت دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک تو اس کا فضل مانگے، اور فضل یہ ہے کہ وہ رو کر گڑ گڑا کر اس کے بندوں میں شامل ہو اور اس کے لیے کوشش کرے اور دعا کرے کہ مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لے، ان بندوں میں جو اعتقاد اور اعمال، آستھا اور کرموں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں۔ وہ دعا کرنے سے پہلے اپنے کرم کو بھی خدا تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے اور ان بندوں میں شامل ہو جن کے ایمان ڈگمگاتے نہیں، وہ پکے اور مضبوط ہیں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ طاقت ہے، مٹی کے ذرے کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ بہت ہی بگڑے ہوئوں کو بھی اپنے بندوں میں شامل کر لے، ان کو اپنے راستے دکھائے اور پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف چلنے والے راستوں پر ہی چلنے والے بن جائیں۔ اس مضمون کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ میرے راستے پر چلنے کے لیے جہاد کرنے والوں کو میں اپنا راستہ دکھاتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر اس جہاد کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جہاد کرنا چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے عباد میں شامل ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کے قریب ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے آدیشوں پر چلنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر پورا ایمان اور یقین ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو حقیقی ہدایت یافتہ ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کا شیطان ہمیشہ کے لیے جکڑا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ظاہر ہے اس کے لیے پہلے ہمیں جہاد کی ضرورت ہے، اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف اوسروں پر ہماری رہنمائی فرمائی، مختلف پیرائے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے سستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے لابھانوت ہو جائے جیسا کہ وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام نشٹھا سے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی کی طرف ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اوشیہ اپنی راہیں دکھلا دیا کرتے ہیں۔ اسپشٹ کر دیا کہ لاپرواہی اور سستی دکھانے والے کے لیے ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو اپنی تمام طاقتوں اور صلاحیتوں اور یوگیتاؤں کے ساتھ خدا تعالیٰ کا قرب اور ساندھ پانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک جہاد کرتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، خطوں میں مجھے لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت دعا کی لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بس جو یہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ غلط نہیں۔ جس کو انسان اپنی طرف سے بہت دعاؤں کا معیار سمجھ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نکٹ اس میں بھی کمی ہو اور ابھی اسے مزید جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔
پھر اپنے دعا کرنے کے طریق کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنی تمام عقل اور تمام زور اور تمام نشٹھا کے ساتھ اسے ڈھونڈ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے ضرور اپنے راستے دکھا دیا کرتے ہیں۔ بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی تمام تر یوگیتاؤں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا پالن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا پالن کر لیا ہے کہ فل یستجیبوا لی، کہ میری بات پر لبیک کہیں، میری بات مانیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام زور اس بات پر لگا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر لبیک کہنا ہے۔ پورے اخلاص اور نشٹھا اور وفا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل رہے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دعاؤں کو نہیں سنا۔ بس دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی پہلے اپنی حالتوں کو بدل کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے، جہاد کرنا ضروری ہے۔ بندے نے جہاد کی انتہا کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ اس کی ذرا سی کوشش کو ہی وہ اس کا جہاد سمجھ کر نواز دیتا ہے۔ اس کی رحمانیت جو ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر بندے کا جہاد بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں 2 قدم اس کی طرف چل کر آتا ہوں، اس کی طرف بڑھاتا ہوں۔ جب وہ چل کر آ رہا ہوتا ہے میری طرف، تیز چل کر آ رہا ہوتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ بس خدا تعالیٰ تو ہم پر اتنا مہربان ہے، لیکن بات وہی ہے کہ نشٹھا اور وفا شرط ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں تو دعویٰ کریں کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے آدیشوں کا پالن کریں گے، حقوق اللہ بھی ادا کریں گے اور حقوق العباد بھی ادا کریں گے، اور رمضان میں یہ کرتے بھی رہیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ کو اور اس کے احکامات کو بھول جائیں، دنیا داری ہم پر غالب ہو جائے، تو پھر خدا تعالیٰ پر یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور میں نے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کو بہت پکارا ہے لیکن میری دعائیں تو نہیں سنی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ انسان نے اپنے عہد و وفا نبھانے کے پہلے بھی وعدے کیے اور توڑ دیے، اور اب یہ صرف رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف توجہ کر رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ سلوک کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسے لوگوں کو بھی ایسے لوگوں کی بھی بعض دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہر وقت جھکے رہنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ تو بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو اسے ہر وقت اپنے پیار کی آغوش میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے تو اپنے بندے کے اپنی طرف آنے اور نشٹھا پوروک اس کی باتیں ماننے کی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی ایک ماں کو اپنے کھوئے ہوئے بچے کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، یا جس طرح ایک مسافر کو ریگستان میں اپنے سامان سے لدے ہوئے اونٹ کے کھو جانے کے بعد اس کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ عطا یہ مثالیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح خوشی ہوتی ہے، بس یہ ہم ہی ہیں جو خدا تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں نہیں سنی۔ بس ہمیں اس لحاظ سے اپنے جائزے لینے چاہیے، یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس رمضان کو خدا تعالیٰ کو پانے کا ذریعہ بنائیں گے، اس کے حکموں پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے، جیسے بھی حالات ہم پر گزریں، جتنا لمبا عرصہ بھی ہمیں جہاد کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ کے پیار اور قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ جہاد کرتے چلے جائیں گے، اپنے ایمانوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے۔ اگر ایسی حالت ہم اپنے پر طاری کرنے والے بن جائیں تو قبولیت دعا کے معجزات بھی ہم دیکھنے والے ہوں گے، اور یہ باتیں نہیں بلکہ یہ مقام لوگ حاصل کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اب بھی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کو نازل ہوئے 1300 برس بیت گئے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ برطبق مضمون اس آیت کے ہر ایک جو اس عرصہ میں مجاہدہ کرتا رہا ہے وہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ کے وعدے سے پورا حصہ لیتا رہا ہے، اور اب بھی لیتا ہے اور آئندہ بھی لے گا۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیض سے حصہ لینے والے بنیں، اور کبھی اپنے جہاد
جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد ہے، جو خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا جہاد ہے، جو قرآن کریم کے 700 سے ادھک حکموں پر چلنے کا جہاد ہے، جو ایمان کو کامل کرنے کا جہاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو حاصل کرنے کا جہاد ہے، کبھی کم نہ ہو، اسے کبھی کم نہ ہونے دیں۔ ہمارا ہر قدم ترقی کی طرف بڑھنے والا قدم ہو، اور یہ رمضان ہمارے اس جہاد کا سنگ میل ہو۔ اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اس مضمون کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے کچھ اور اقتباسات یا حوالے بھی پرستت کرتا ہوں۔ یہ ایسا مضمون ہے کہ جس کو بار بار سن کر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ہماری زندگیوں کا حقیقت میں حصہ بن جائے تو ایک انقلاب ہم دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری دنیاوی زندگی میں صاف نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک کام کے لیے ایک ضروری پرینام ہے، اور وہ پرینام خدا تعالیٰ کا ایک فعل ہے، ایک کام ہے، ایسا ہی دین کے بارے میں بھی یہی قانون ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ ان دو ادھارنوں میں صاف فرماتا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جو لوگ اس کام کو بجا لائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری کوشش کی، تو اس کام کے لیے لازمی طور پر ہمارا یہ کام ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے۔ اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی، ٹیڑھا پن اختیار کیا اور سیدھے راستے پر چلنا نہ چاہا، تو ہمارا کام ان کے بارے میں یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے۔ بس اس کو ایک اور پیرائے سے آپ نے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہماری راہ کو حاصل کرنے کے لیے تم جہاد کر کے ہمارا فیض پاتے ہو تو یہ یاد رکھو، اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اس کے منفی پہلو، اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہیں کہ میری راہ پر نہیں چلو گے تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ دعا کا قبول ہونا تو ایک طرف رہا، اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ رستے پر نہ چلنے کے نتیجے میں تم شیطان کی گود میں گر جاؤ گے، اور شیطان کی گود میں گرا ہوا انسان پھر اپنی دنیا اور لوک پرلوک دونوں خراب کرنے والا بن جاتا ہے۔ بس اس ارشاد کے میں جہاں خوشخبری ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ایک چیتاونی بھی دے دی ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ اس کو اور اسپشٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر کئی پرکار کی حالتیں آتی ہیں، آخر خدا تعالیٰ نیک روحوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور پاکیزگی اور نیکی کی طاقت ان کو بطور اپہار پردان کرتا ہے۔ پھر اس کی نظر میں وہ سب باتیں بری ہو جاتی ہیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں بری ہوں، اور وہ سب راہیں پیاری ہو جاتی ہیں جو خدا تعالیٰ کو پیاری ہوتی ہیں۔ تب اس کو ایک ایسی طاقت ملتی ہے جس کے بعد کمزوری نہیں، اور ایک ایسا جوش عطا ہوتا ہے جس کے بعد سستی نہیں، اور ایسا تقویٰ اس کو دیا جاتا ہے جس کے بعد گناہ نہیں، اور رب کریم ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہیں۔ مگر یہ نعمت دیر کے بعد عطا ہوتی ہے۔ پہلے انسان اپنی کمزوریوں سے بہت سی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اصل کی طرف گر جاتا ہے، مگر آخر اس کو صادق پا کر، سچا پا کر خدائی طاقت اس کو کھینچ لیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی عربی میں ہی آپ فرماتے ہیں نثبتہم علی التقوی والایمان ونہدینہم سبل المحبت والعرفان وسنیسرہم لفعل الخیرات وترک العصیان، یعنی ہم ان کو تقوی اور ایمان پر ثابت قدم کر دیں گے، اور ضرورت انہیں محبت اور معرفت کے راستوں کی ہدایت دیں گے، اور انہیں نیک اعمال بجا لانے اور گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق دیتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے والذین جاہدوا فینا کے حوالے سے ہمیں مختلف پیرائے میں نصیحتیں فرمائیں اور علم اور عرفان کے دروازے کھولے ہیں۔ اس حوالے میں جو بیان ہوا، انسانی فطرت کا نقشہ کھینچ کر تفصیل بیان فرمائی کہ انسان ایک حالت پر مستقل قائم نہیں رہ سکتا، اتار چڑھاؤ انسان کے سوبھاؤ میں آتا رہتا ہے، لیکن جو سعید فطرت ہیں، جو نیک فطرت ہے، وہ اپنی کمزوری کی حالت سے بھی سبق حاصل کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور اپنی کمزوریوں پر شرمندہ ہو کر
پھر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جوش میں آتی ہے، اس کی بخشش، اس کی کھما جوش میں آتی ہے، اور وہ اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور اسے پاکیزگی اور نیکی کی قوت عطا فرماتا ہے۔ اور جب انسان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکیزگی اور نیکی کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ہر ایک کام خدا تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہر پرکار کی کمزوری اور سستی سے وہ پوتر ہو جاتا ہے، وہ تقویٰ پر چلنے والا بن جاتا ہے اور گناہوں سے بچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی رضا حاصل کرنے والا ایسا انسان بن جاتا ہے کہ پھر اس سے ایسی غلطیاں نہیں ہوتی جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن یاد رکھو کہ اس حالت کا حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی سے محنت کرنی پڑے گی، لگاتار آپ کو محنت کرنی پڑے گی، عارضی یا کچھ سمے کی محنت نہیں، مستقل استھائی محنت کی آوشکتا ہے، اور پھر یہ نیکیاں اور دعاؤں کی قبولیت کے نظارے زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہیں دکھا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے، فرمایا یہ تو وعدہ ہے، اور ادھر یہ دعا بھی سکھا دی ہمیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سو انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں درد کے ساتھ دعا کرے اور تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جائے۔ بس اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہ دعا بھی ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بار بار پڑھنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ قادیان کا کسی نے ایک واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ کسی بزرگ کی کیسی حالت ہوتی تھی نماز پڑھتے ہوئے۔ وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی ایک مسجد مبارک کے ایک کونے میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ بڑی خشیت طاری تھی ان پر، رقت طاری تھی، اور بڑی دیر تک کھڑے ہیں، ہاتھ بندھے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے تجسس پیدا ہوا، جگیاسا ہوئی کہ جا کے دیکھوں، کیونکہ ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بار بار وہ اہدنا الصراط المستقیم اور اہدنا الصراط المستقیم کو ہی دہراتے چلے جا رہے تھے، اور رقت طاری تھی، رو رہے تھے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو انسان کو اپنی ہدایت کے لیے بہت پڑھنی چاہیے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو شخص سچے دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ کو تلاش کرتے ہیں، وہ ان پر ہدایت اور معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہو کر سے مراد یہ ہے کہ محض کیول نشٹھا اور نیک نیتی کے آدھار پر خدا کی تلاش اپنا مقصد رکھ کر یہ مجاہدہ کرتے ہیں کہ خدا کو ہی ہم نے پانا ہے۔ کوئی خاص مقصد دنیا داری کا مقصد نہیں ہوتا، اصل چیز خدا کا مقصد ہے، اخلاص کے ساتھ خدا کو پانا مقصد ہے۔ لیکن فرمایا، لیکن اگر کوئی مذاق اور ٹھٹھے کے طریق پر آزمائش کرتا ہے وہ بدنصیب اور محروم رہ جاتا ہے۔ بس فرمایا، اسی پاک اصول کے آدھار پر اگر تم سچے دل سے کوشش کرو اور دعا کرتے رہو تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ بے نیاز بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جس قدر کاروبار دنیا کے ہیں سب میں پہلے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی دنیا کے کاروبار ہیں پہلے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں بھی دیکھ لو تم، یہی مثال ہے دنیا میں۔ جب وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی راہ میں بھی وہی لوگ کمال حاصل کرتے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بس کوشش کرنی چاہیے کیونکہ مجاہدہ ہی کامیابیوں کی راہ ہے۔ بس جب ہم دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو پراکاشٹھا تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے، اس کے راستے پانے کے لیے پوری کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا سا ہم نے منہ سے کہا
اور اللہ تعالی ہمیں مل جائے گا، یا ہماری دعائیں قبول کر لے گا۔ بس یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وہ پہلے اپنے جائزے لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے تن آسانی ہو اور دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کے اصول کو سامنے رکھا جائے۔ یہ اصول پھر ہر جگہ چلے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک اور جگہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں، آخر کار رہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ دانہ بنا بوئے، کوشش اور پانی لگائے بے برکت رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے اور دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر، تو خدا کا فضل نہیں ہوگا، اور بغیر خدا کے فضل کے تبدیلی اور پریورتن ناممکن ہے۔ پس یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے، جس طرح دانہ ڈال کر ایک زمیندار بیٹھا نہیں رہتا، اسی طرح یہاں بھی انسان کو صرف یہ لے کہ میں ایمان لے آیا، میں نے مان لیا، بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کوشش کرنی ہوگی، نگرانی کرنی ہوگی اپنے ایمان کے پودوں کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اس کی طرف دھیان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جہاں تک بس چلے وہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے۔ پھر جب اس کی کوشش اس کے اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچے گی، اس کی پراکاشٹھا پر پہنچے گی، تو وہ خدا تعالیٰ کے نور کو دیکھ لے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس میں فرمایا کہ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو حق کوشش کرنے کا اس کے ذمے ہے اسے پورا کرے۔ یہ نہ کرے کہ اگر پانی 20 ہاتھ نیچے کھودنے سے نکلتا ہے تو وہ صرف 2 ہاتھ کھود کر ہمت ہار دے۔ 20 فٹ یا 30 فٹ کھودنے سے پانی نکلتا ہے تو 2-4 فٹ کھود کر بیٹھ جائے کہ پانی نہیں نکلا۔ فرمایا ہر ایک کام میں کامیابی کی یہی جڑ ہے کہ ہمت نہ ہارے۔ پھر اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی پورے طور سے دعا اور تزکیہ نفس اپنے دل کو پاک کرے گا، سب وعدے قرآن کریم کے اس کے ساتھ پورے ہو کر رہیں گے۔ جو ہمت کے ساتھ پورے طور پر دعا اور دل کو پاک کرے گا، قرآن کریم کے سب وعدے پورے ہو کر رہیں گے اس کے ساتھ۔ ہاں، جو خلاف کرے گا وہ محروم رہے گا، کیونکہ اس کی ذات غیور ہے۔ اس نے اپنی طرف آنے کی راہ ضرور رکھی ہے، لیکن اس کے دروازے تنگ بنائے ہیں۔ پہنچتا وہی ہے جو تلخیوں، جو کٹھنائیوں کا شربت پی لے۔ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لوگ دنیا کی فکر میں درد برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگ دنیا کی فکر میں درد برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ اسی میں نشٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کانٹے کی بھی درد برداشت کرنا پسند نہیں کرتے، جب تک اس کی طرف سے سچائی اور صبر اور وفاداری کے لکشن ظاہر نہ ہوں۔ یعنی بندے کی طرف سے سچائی اور صبر اور وفاداری کے لکشن ظاہر نہ ہوں تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کے آثار نہیں ظاہر ہوتے۔ فرمایا کہ تو ادھر سے رحمت کے آثار کیسے ظاہر ہوں گے؟ بس یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں پھر وہی بات کہ ہم نے بہت دعا کی اور قبول نہیں ہوئی۔ مانو وہ خدا تعالیٰ کو پابند کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے بھی خدا کے پاس اپنی مرضی سے، اور جب ضرورت ہوگی اس وقت آئیں گے، اور خدا تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارا پابند ہے کہ ہم جو کہیں اور جیسا چاہیں وہ ہماری دعا قبول کر لے۔ لیکن یہ بات تو وہ دنیا کے قانون اور تعلقات میں بھی دیکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ پھر خدا تعالیٰ کے معاملے میں یہ امید کیوں ہے کہ جس طرح ہم چاہیں وہ ہو جائے اور بغیر محنت کے ہو جائے؟ بس یہاں یہی فرمایا کہ خالص ہو کر نشٹھا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، تو پھر دیکھو اس کے پیار کے نظارے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان بغیر اعمال کے ایسا ہے جیسے کوئی باغ بغیر انہار کے، نہروں کے بغیر، پانی کے بغیر کوئی باغ ہو جیسے۔ جو درخت لگایا جاتا ہے اگر مالک اس کی سینچائی کی طرف توجہ نہ دے تو ایک دن سوکھ جائے گا۔ اسی طرح ایمان کا حال ہے۔ والذین جاہدوا فینا، یعنی تم ہلکے ہلکے کام پر نہ رہو، بلکہ اس راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کی ضرورت ہے۔ نفس کو بیل سے مشابہت دی گئی ہے
بلکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ مجھے پکارنے والے مجھ پر ایمان لائیں، تو ایمان یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے باغ کی پرورش اور نگرانی کرنے کا ایک اپنے بندے کو فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بھی پودوں بھی ہم اگر باقاعدگی سے نہ دیکھیں، ان کا خیال نہ رکھیں، وہ سوکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایمان کے باغ کو کس طرح بغیر نگرانی کے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر ایک اور زاویے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، ہمارے راہ کے مجاہد پاویں گے۔ فرمایا ہماری راہ میں مجاہدہ کرنے والے راستہ پائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیغمبر کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنا ہوگا۔ 1-2 گھنٹے کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں ہے، بلکہ جان دینے کے لیے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ اس لیے متقی کی نشانی استقامت ہے، دृढ़تا ہے۔ پس ہم نے جب اپنے بیعت کے عہد میں یہ عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، دنیا داری سے دھرم کو ہمیشہ پراتمکتا دیں گے، تو پھر اس وعدے پر قائم رہنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے جس کو ہم نے مقدم رکھنا ہے، اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے قائم بھی رہنا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس سے اس بات کے حل کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، خود ہاتھ پکڑ کر ان کو راستہ دکھا دیا کرتے ہیں اور اسے اطمینان قلب عطا کرتے ہیں، دل کا سکون عطا کرتے ہیں۔ اور اگر خود دل اندھیرے میں اور زبان دعا سے بوجھل ہو اور عقیدہ شرک اور بدعت سے ملوث ہو، تو وہ دعا ہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جس کا پرینام اچھا ہو۔ بس ہمیں اپنے جائزے لیتے رہنے چاہیے، اور ہم اس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہوں کو تلاش کر رہے ہیں، اور کیا ہمارے دل غیر اللہ سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ پھر توبہ استغفار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پوری کوشش سے اس کی راہ میں لگے رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہمیں یہ امر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے کرم اور رحم اور لطف اور مہربانیوں کی صفات بیان کرتا ہے اور رحمان ہونا ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرما کر اپنے فیض کو کوشش اور مجاہدے میں قید کر دیا ہے۔ ساتھ ہی اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے واسطے ایک اسوہ حسنہ اور اچھا نمونہ ہے۔ صحابہ کی زندگی پر غور کر کے دیکھو، بھلا انہوں نے کیول معمولی نمازوں سے ہی وہ مدارج حاصل کر لیے تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی، اور بھیڑ بکریوں کی طرح خدا کی راہ میں قربان ہو گئے، جب جا کر کہیں ان کو یہ رتبہ حاصل ہوا تھا۔ اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک پھونک مار کر ان کو وہ درجات دلا دیے جائیں اور عرش تک ان کی رسائی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے بے شک، لیکن ساتھ ہی اس نے کامل الایمان بننے والے لوگوں کے لیے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے مقام اونچے کرتا چلا جاتا ہے، قبولیت دعا کے بھی وہ نظارے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے بھی پہلے سے بڑھ کر نظارے دیکھتے ہیں جو صحابہ نے دیکھے۔ اور خدا تعالیٰ کی محبت میں ایسے ڈوبے وہ لوگ جس کی مثال نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے بھی گئے تو پھر وہ جنتوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری پانے والے بن گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ میں ہو کر خدا کے پانے کے واسطے تڑپ اور نویدن پوروک کوشش کرتے ہیں، ان کی محنت اور کوشش ضائع نہیں جاتی، ضرور ان کی رہبری اور مارگدرشن کیا جاتا ہے۔
جو کوئی سچائی اور نشٹھا کی نیت سے خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے، خدا اس کی طرف رہنمائی کے واسطے بڑھتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وچار کرے اور حق طلبی کی سچی تڑپ اور پیاس اپنے اندر پیدا کرے۔ معلومات کو بڑھانے کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا پابند ہو۔ خدا بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اس شخص سے جو خدا سے لاپرواہی کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اپنے نفس کی تبدیلی کے لیے کوشش کرو، نماز میں دعائیں مانگو، صدقہ و خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے ہیلے سے والذین جاہدوا فینا میں شامل ہو جاؤ۔ جس طرح بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا، دوائی کھاتا ہے، قبض کا اپچار لیتا ہے، خون نکلواتا ہے، سکائی کرواتا ہے اور ٹھیک ہونے کے لیے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے، اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کی کوشش کرو، صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدے کے لیے جس قدر طریق ہیں خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجا لاؤ۔ بس یہ وہ طریق ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے پانے کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور پھر دعاؤں کی طرف توجہ بھی دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کو اس قدر برا خیال کرے کہ اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ اس زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو، بلکہ یہاں سے تو یہ زندگی عارضی اور استھائی اور گندی زندگی سمجھو دنیا داری جو ہے، اور دعا سے کام لے، کیونکہ جب وہ اپائے کا حق ادا کرتا ہے اور پھر سچی دعاؤں سے کام لیتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی سے نکل آتا ہے، کیونکہ دعا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک موت ہی ہے۔ جب اس موت کو انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مجرمانہ زندگی سے جو موت کا موجب ہے بچا لیتا ہے اور اس کو ایک پاک زندگی عطا کرتا ہے۔ فرمایا بہت سے لوگ دعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، سو یاد رکھنا چاہیے کہ دعا یہی نہیں کہ معمولی طور پر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ میں سے کہہ دیا۔ اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دعا کیول ایک منتر کی طرح ہوتی ہے، نہ اس میں دل شامل ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے۔ یاد رکھو دعا ایک موت ہے، اور جیسے موت کے سمے بے قراری ہوتی ہے اسی طرح پر دعا کے لیے ویسی ہی بے قراری اور جوش ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دعا کے واسطے پوری ویاکلتا اور ونتی جب تک نہ ہو بات نہیں بنتی۔ بس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر بہت ہی رونے اور گڑ گڑانے کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے اور اس دعا کو اس حد تک پہنچاوے کہ ایک موت کی سی صورت واقع ہو جائے۔ اس وقت دعا قبولیت کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے پہلے اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا اصل یہی دعا ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جائے اور انسان ہر قسم کے گندگیوں اور دوشوں سے پاک اور صاف ہو کر خدا کی نظر میں پوتر ہو جائے تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی ضرورت کے بارے میں ہوتی ہیں، یعنی انسان دوسری دنیاوی ضرورتوں کے لیے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتی، وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ انسان دعا کرے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور نیک ٹھہر جائے، یعنی پہلے جو پردے انسان کے دل پر ہوتے ہیں ان کا دور ہونا ضروری ہے۔ جب وہ دور ہو گئے تو پھر دوسرے پردوں کے دور کرنے کے واسطے اس قدر محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل اس کے ساتھ مل جائے گا اور ہزاروں خرابیاں خود بخود دور ہونے لگیں گی۔ اور جب اندر پاکیزگی اور پوترتا پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا متکفل اور اس کا والی ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی ضرورت کو مانگے اللہ تعالیٰ خود اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایک باریک بھید ہے جو اس وقت کھلتا ہے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی سمجھ میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عظیم الشان مجاہدے کا کام ہے، کیونکہ دعا بھی ایک مجاہدے کو چاہتی ہے۔ جو شخص دعا سے لاپرواہی کرتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جلد بازی
یہاں کام نہیں دیتی۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے جو چاہے عطا کرے اور جب چاہے عطا کرے۔ مانگنے والے کا کام نہیں ہے کہ وہ فی الفور عطا نہ کیے جانے پر شکایت کرے اور بدظنی کرے، بلکہ استقلال اور صبر سے مانگتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق جوڑنے والا بنا دے، اس کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اس پر پورا ایمان لانے والا بنا دے، قبولیت دعا کے نظارے ہمیں دیکھنے والا بنا دے اور یہ حالت ہمیشہ قائم رہنے والی ہو۔ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ بننے کا کردار ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایسے راستے دکھائے جن سے ہم کبھی بھٹکنے والے نہ ہوں اور ہمیشہ اس کے پیار کی نظر ہم پر پڑی رہے۔ ہم زمانے کے امام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو پا کر کبھی اس سے محروم رہنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام جو دیا ہے زمانے کے امام کو ماننے کا، اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین اور دشمنوں کے شر سے ہمیشہ ہمیں سرکشت رکھے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے دشمنوں کے شر اور ષڈینتر ان پر الٹا دے، جماعت کی ترقی کے سامان ہمیشہ پیدا کرتا رہے۔ بس اس رمضان کو اپنی مقبول دعاؤں کا ذریعہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے حالات کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو تباہ کاریوں سے بچائے اور ان کو عقل دے کہ یہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے والے ہوں۔ نماز کے بعد میں MTA کی ایک سائٹ کا بھی ادگھاٹن کروں گا جو MTA انٹرنیشنل نے ویب سائٹ بنائی ہے، موبائل اپلیکیشن بنائی ہے، جس میں 313 بدری صحابہ رضوان اللہ علیہم کے متعلق میرے خطبے جمعے جو سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ پر احباب یہ خطبہ جمعہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ بدری صحابہ کے بارے میں بنائی گئی پروفائلز پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں تک کسی نے دیکھا ہو اور پڑھا ہو اس کو بک مارک بھی کر سکتے ہیں، نشان لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر صحابی کے متعلق سوال و جواب کا ایک کوئز بھی موجود ہے۔ ویب سائٹ پر متعلقہ مفید نقشے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناموں اور مشکل شبدوں کا عربی تلفظ بھی سنا جا سکتا ہے۔ اب تک کی اپلوڈ کی گئی معلومات کے علاوہ اس میں آئندہ آنے والے نئی معلومات اور ویڈیوز بھی ہر ہفتے جاری کی جائیں گی۔ ویب سائٹ کا جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ www.313companions.org۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز کے بعد اس کا ادگھاٹن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لوگوں کے لیے فائدے کا موجب بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر